کے ساتھ جوائن ہونا چاہ رہا ہے اور ابھی یہ رکوع میں جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس بندے کو رکعت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ مسئلہ شرعی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں شرعی مسئلہ دیکھیں، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہوں اور کوئی پیچھے آئے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ امام صاحب میرے جانے سے پہلے فوراً اٹھ جائیں گے، تو اسے حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، اور فوراً دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں چلا جائے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مثال کے طور پر اس نے تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہا، یہ فرض ہے۔ اگر جھکتے ہوئے کہا اور گھٹنوں کو ہاتھ لگا اور تکبیر تحریمہ کہی تو یہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، یہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہا اور فوراً دوسرا اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے، اب اسے رکعت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مثال کے طور پر یہ اپنے ادنا رکوع میں پہنچا، رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور کامل رکوع یہ ہے کہ انسان کی کمر سیدھی ہو جائے۔ تو اگر یہ اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جا رہا ہے اور امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا امام صاحب جو یہاں سے یوں اٹھ رہے ہیں اور یہ جو آگے جا رہا ہے، ان دونوں کی کسی ایسے لیول پر ملاقات ہو رہی ہے جو رکوع کا ادنا درجہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ رکوع میں جا رہا ہے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہیں، تو ایک لیول ہوگا جب ان دونوں کی ملاقات ہو رہی ہوگی، جس لیول پر ملاقات ہو رہی ہے وہ اگر دونوں کے لیے رکوع کا کم از کم ادنا درجہ ہے کہ امام بھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور یہ بھی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، ایسے لیول پر اس کی اور امام کی ایک لمحے کے لیے ملاقات ہو گئی، تو اس کو یہ والی رکعت مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ رکعتیں نکلی ہیں تو وہ پڑھے گا، یہ والی پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس کی امام کے ساتھ ادنا رکوع میں بھی ملاقات نہیں ہوئی، مثال کے طور پر یہ جا رہا تھا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، اور جب تک یہ رکوع میں پہنچا امام صاحب نے ادنا رکوع کے درجے کو بھی ختم کر دیا اور قومے کی طرف آ گئے، تو اب یہ والی رکعت اس سے نہیں ملی ہے، اور وہ جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس رکعت کو بھی پڑھے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس کو بھی پڑھے گا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پر ہم تو 10ویں صف میں ہیں اور امام تو پہلی صف میں ہے، تو یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو غالب گمان کرے۔ امام کی عادت پتہ ہوتی ہے ہمیں، بعض اوقات اگر ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر کھڑے ہوتے ہیں، یا جب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران کھڑے ہوتے ہیں، یا کھڑے ہونے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، اس آواز سے آپ کو غالب گمان ہو جائے گا کہ یار میری ملاقات امام سے ادنا رکوع میں ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کا دل اس بات کی طرف جم رہا ہے کہ یار امام صاحب آدھے سے زیادہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بول چکے تھے، پھر میں رکوع کے ادنا درجے تک پہنچا تھا، اور غالب گمان آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ یار امام سے ادنا رکوع میں بھی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، تو یہ رکعت آپ کو نہیں ملی ہے، آپ نے پڑھنی ہے۔ اور غالب گمان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ رکوع میں پہنچ چکے تھے، امام صاحب نے اب بس تھوڑا سا سمیع اللہ بولا تھا اور آپ رکوع میں پہنچ چکے تھے، اور آپ کا دل اس بات کی طرف جم رہا ہے کہ آپ کو امام کے ساتھ ادنا رکوع میں ایک لمحہ مل گیا ہوگا، تو یہ رکعت آپ کی مل گئی۔ غالب گمان کی بیس پہ فیصلہ کریں۔ اگر شک پڑ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا اور زیادہ اس نے امام صاحب نے بول دیا ہے، تو پھر اسی کو ازیوم کریں رکعت نہیں ملی ہے، آخر میں آپ نے ایک رکعت اضافی پڑھنی ہوگی۔